اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. یہ مہینہ اس کی نسبت ایک روایت میں اللہ کے ساتھ دی گئی، اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ. عبادات کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ فضیلت زمان کے اندر آتا ہے. اس مہینے کے ایک روزے کے بارے میں روایت میں آتا ہے، جو اس مہینے ایک روزہ رکھے اللہ پاک اس کو ایک روزے کے بدلے 30 دنوں کے روزے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو 10ویں تاریخ گزر گئی، یوم عاشور کا روزہ، فرمایا کہ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ وہ روزہ ہے جو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے شریعت میں یہ روزہ فرض رہا ہے، اور اب یہ مسنون روزوں کے اندر ہے. وہ وقت اگرچہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد یہ جو بقیہ ایام ہیں، اس میں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے ان ایام کی بھی. اور خصوصاً فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اوپر یہ احسان کر لیں کہ گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. کیونکہ فضیلت زمان کے اعتبار سے ان زمانوں میں جو فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، اگر تھوڑے عمل کا اجر زیادہ ہے تو تھوڑے گناہ کی سزا اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہے، اس کو شہر اللہ کہا، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ پاک کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے تو اللہ پاک کی قدر و منزلت اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی قدر و منزلت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ روزے اگرچہ شعبان میں رکھے، محرم چونکہ اکثر سفر میں ہوتا تھا، لیکن فضیلت اس کی زیادہ بیان کی گئی ہے. اس لیے اس میں عبادات کے اندر انہماک پیدا کیا جائے. اور یہ جو مہینہ گزر گیا ذو الحجہ کا، یہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی قربانیوں کا ہے. وہ آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور یہ مہینہ بھی ہمیں ہجرت اور قربانی دونوں کا درس دیتا ہے.